تابعین فرماتے ہیں نتعلم من عمر الورا، ریاض النظرہ کے اندر جناب فاروق اعظم کی شان میں یہ حدیث ذکر ہے. تابعین فرماتے ہیں ہم عمر کے پاس تقویٰ سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے. پیار سے بولیں گے آپ سبحان اللہ. تقویٰ بھی سیکھنے والی چیز ہے. تقویٰ کا بھی انداز ہے، تقویٰ کے انداز ہیں. حضور داتا علی حجویری فرماتے ہیں تقویٰ کی پہلی منزل ادب ہے اور آخری منزل بھی ادب ہے. حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے امام مالک سے 20 سال پڑھا. کتنے سال ہے؟ 20 سال. یعنی طریقت کتنے ادب سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. چند لمحوں کے لیے اگر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو غنیمت سمجھے. حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 20 سال میں نے امام مالک سے پڑھا، جس میں سے 18 سال صرف ادب ہی پڑھا ہے. سبحان اللہ. طریقت کا سارا راستہ ادب کا راستہ ہے. اول سیڑھی بھی اس کی ادب ہے اور آخر بھی ادب ہے. اور ہو سکتا ہے کہ بے ادبی کی وجہ سے سارا کیا دھرا ضائع چلا جائے، سارا کیا دھرا ضائع چلا جائے. تیری سانس تک بھی صدا نہ دے، تیری سانس تک بھی صدا نہ دے، کہیں بزم سے وہ اٹھا نہ دے. تیری سانس تک بھی صدا نہ دے، تیری سانس تک بھی صدا نہ دے، کہیں بزم سے وہ اٹھا نہ دے. دل کی مجبوری بھی کیا شے ہے کہ در سے اس نے مجھ کو 100 بار اٹھایا تو میں 100 بار. اور ریاض النظرہ کے اندر حدیث ہے وجبت محبتی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے محبت میں واجب کرنا نہ ترجمہ نہ کرنا کہ اعلیٰ حضرت نہیں کیتا. آپ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. پتہ ہے قرآن کی آیت مبارکہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ظاہری طور پر اگر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مفتیان اعظام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، میرے جماعت کے نور اللہ نور چہرے تشریف فرما ہے. ظاہری ترجمہ کیا جائے تو مترجمین نے یہ ترجمہ کیا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نصر المومنین. اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہو رہی ہے. اس آیت مبارکہ کو یاد رکھنا، رب کے ہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ظاہری ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہم پر یہ حق ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. یہ راو اچھی بولو سبحان اللہ. فرماتی ہیں رب نے اگر مجھے کہہ دیا نا کہ جہنم میں ڈالو تو میں اس کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کہوں گی مولا لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، میں تجھے ایک مانتی تھی. لوگ چاند کی پرستش کرتے تھے، ستاروں کی پرستش کرتے تھے، اس دور میں بھی میں نے تجھے ایک مانا ہے. پتہ ہے جدت آ گئی ہے تو لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے جناب، ہر چیز سامنے موجود ہے. ایک گوگل جناب بابا ہے، پیسہ فرما رہے تھے گوگل بابے سامنے وقت ہی بات دیتا باش روم میں دیوارے نا بابے آ گیا جناب یہ جنگل دی چہتے یہ نہیں شملا دی جاتے ہوتی بلا. یہ سنیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس دور میں کیا ضرورت ہے اس راستے کی؟ پیران اعظام کے راستے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لائن لگا کر کہا تھا، ٹیڑھی میڑھی لائنیں لگا کر سیدھی لائن لگا کر کہا تھا یہ سارے راستے جہنم کی طرف جا رہے ہیں. ان ھذا صراط مستقیم، یہ میرا جنت کا راستہ ہے. تو جب بہتات راستوں کی زیادہ ہو جائے تو پھر اس راستے کو تو ضرور تلاش کرنا پڑے گا. جب انجینئر جیسے لونے یہ حملہ کرے اور کہیں بابے تے کوئی شے نہیں تو پھر ان راستوں کو پکڑنا پڑے گا، ان راستوں کو جانا پڑے گا. دور جیسا بھی ہو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے اہل اللہ کا کہنا ضروری ہے. اتفاق ہے تو پیار سے بولیں سبحان اللہ. یہ قبلہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دور عجیب آ گیا ہے. ایک محترمہ مجھے کہنے لگی مفتی صاحب طلاق کا مسئلہ ہو گیا ہے اور میں نے گوگل سے دیکھا ہے، انٹرنیٹ سے میں نے 25 فتوے دیکھ لیے ہیں، آپ کچھ بتائیں گے؟ میں نے کہا ان میری کے لوڑ تسا 5 فتوے تک لے تو میں نے میری کے لوڑ ہے جناب، میں نے کیوں تسا تکلیف دیتی؟ تو قبلہ جس وقت اس طرح سے حملے ہو رہے ہوں وٹ گئے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ اللہ نے قرآن ہے، پیار میں بولو سبحان اللہ. قاری بھائی صاحب کدھر گئے ہو؟
आला हजरत जेड़ा तर्जुमा कीता किबला सूफी अफ्तार साहब को भी माशाल्लाह सैयदी आला हजरत से बड़ा प्यार साहबजादगान को भी। और इस आस्थाने से जब आला हजरत का कलाम नात हम पढ़ते हैं तो लुत्फ ही आ जाता है, लुत्फ ही आ जाता है। अभी बड़ा आला हजरत का कलाम तो कमाल कर दिया जी, आप कमाल कर दिया, क्या बात है। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, एक नहीं लफ्ज़ सुनता ही नहीं, वाह क्या अजूदो करम है। आला हज़रत फरमाते हैं, बड़े बड़े मुतरजमीन तर्जुमा किया इसकी जबान ने फरमाया, मुतरजमीन ने तर्जुमा किया वकाना हक़्क़न अलैना नस्रुल मोमिनीन। तर्जुमा करने वाले नासिर रिज़वी साहब तर्जुमा करते हैं कि हमारे ऊपर हक है कि हम मोमिनों की मदद करें, लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं रब पर कोई हक नहीं है, बंदों पर हक होता है कि अल्लाह के हक अदा करें। या आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत बताइए अल्लाह के शयान शान तर्जुमा क्या होगा? फरमाया वकाना हक़्क़न अलैना नस्रुल मोमिनीन, हमारे ज़िम्मा करम पर है, हम मोमिनों की मदद किया करते हैं। हमारे ज़िम्मा करम पर है, हमारे ज़िम्मा करम पर है। तो यहाँ पर तर्जुमा इस हदीस का मैं यूं करूंगा, इस हदीस का कि वजबत मोहब्बती, हमारी मोहब्बत हमारे ज़िम्मा करम पर है कि हम अब उससे मोहब्बत करें। या अल्लाह किन से मोहब्बत करें? फरमाया उनके साथ मोहब्बत करें अल मुतजालिसीन फिया, जो जलसा लगा कर बैठते हैं तो मेरी याद के लिए लगा कर बैठते हैं।